آج امریکہ سے دگنے یا تگنے پاکستانی فوجی مر چکے ہیں. عراق اور افغانستان میں امریکہ کی کیجولٹی سے دگنے ہمارے فوجی مر چکے ہیں. ہمارا GHQ اٹیک ہوا ہے, ہمارے ISI کے لوگ مارے گئے ہیں, ہمارے ایئر فورس کے لوگ مارے گئے ہیں. ہمارا کوئی $50 ارب اس جنگ کی وجہ سے اکانومی کو نقصان ہو چکا ہے. ہمارے 500 بم بلاسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. ہمارے 24 گھنٹے میں ایوریج 1 سوسائڈ اٹیکس کی تھی پچھلے سال. اس سال اس سے زیادہ ہے. ہمارے سینئر پولیس آفیسرز مارے گئے ہیں. اور ہم کس کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس کا منہ نہ سر. ہمارا اس سے تعلق کیا ہے؟ آپ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا, کوئی فوجی ایکشن نہیں ہونا چاہیے, جیسے یہ شروع وزیرستان کا آپریشن وغیرہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کس سے بات کریں؟ کوئی سامنے کوئی ایسا بندہ ہے جس سے ہم بات کر سکیں؟ جس سے میں 6 سال سے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں نے آواز اٹھائی کہ نہ بھیجو اپنی فوج وزیرستان میں. اگر آپ کو تاریخ پتہ ہو, آپ کبھی اتنی بڑی حماقت نہیں کریں گے. مجھے انہوں نے پرو طالبان بنا دیا. میں ملٹری آپریشنز کے خلاف تھا, انہوں نے کہا جی اس کا مطلب پرو طالبان ہے. یہ پروپیگنڈا کے تحت کیا گیا. اللہ الحق ہے, آج سب کو سامنے سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں. آج آصف زرداری کے منہ سے نکل رہا ہے کہ ہمیں طالبان سے بات چیت کرنی ہے. یہی میں کہہ رہا تھا. لیکن کس سے بات کریں؟ ان لوگوں سے کریں جو ہمارے خلاف صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے لے کے امریکہ کی جنگ لڑ کے ان کو مار رہے ہیں. ان لوگوں سے بات کریں. یہ آپ کے اپنے زیادہ تر قبائلی لوگ ہیں. یہ کوئی آئیڈیالوجیکل طالبان نہیں ہے. یہ ریاکشن میں طالبان بنے ہیں. ہم نے 2 سال لگے ملٹری آپریشنز کے طالبان بننے میں. پاکستانی طالبان ہم نے لال مسجد میں آپریشن کیا, سوات کے اندر یہ سارا جو سارا ہوا دہشت گردی, یہ لال مسجد کے بعد شروع ہوئی ہے. ہر ملٹری آپریشن نے ملیٹنسی بڑھائی ہے. ہر ملٹری آپریشن کو میں نے اپوز کیا. میں نے بار بار کہا نہ کرو. ہمارے اوپر یہ دھبے لگائے گئے کہ جی ہم پرو طالبان ہیں, ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. اب سارے شروع ہو گئے ہیں. اوباما کے منہ سے بھی نکلا ہے کہ دیر از نو ملٹری سلوشن. امریکہ کا $120 ارب خرچ ہو رہا ہے اس جنگ پہ. ان کی اکانومی برے حال میں ہے. وہ بھی نہیں نکلنا چاہتے ہیں اس سے. وہ نکلنا چاہتے ہیں. ہماری ان کو مدد کرنی چاہیے. خود سیز فائر اناؤنس کریں, ان لوگوں کو علیحدہ کریں. جیسے آپ سیز فائر کریں گے اور امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے, جہاد ختم ہو جائے گی, خود کش حملے ختم ہو جائیں گے. اور جو تھوڑے سے سیکٹیرین گروپس ہیں جو مسجدوں میں بمباری کر رہے ہیں, اب بڑے ایزلی 90 دن میں ان کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. تو آپ مانتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے, ایڈ کی ضرورت ہے؟ ہمیں امریکہ کی ایڈ, یہ ایڈ ہمارا ملک برباد کر رہی ہے. $1.5 ارب کے پیچھے خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ $50 ارب ان کا خرچ ہو گئے. ٹوٹل $15 ارب ملا ہے اور $50 ارب اکانومی کو نقصان ہو گیا ہے. فلائٹ آف کیپٹل ہے, بے روزگاری ہے. پاکستان کے اندرونی حالات کی بات کی آپ نے, انفلیشن اور اندرونی حالات, اس وقت کراچی کے حالات دیکھنے, سیلاب کے بعد جو تباہی مچی ہے. آپ نے کہا پچھلے انٹرویو آپ سے بات ہوئی, آپ نے کہا جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوتی, اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہوتے. عدلیہ کو آزاد ہوئے اتنا ٹائم ہو چکا ہے, 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. کیا کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی؟ عدلیہ کو چلنے نہیں دے رہے. پروسیکیوشن گورنمنٹ کی ہے اور عدلیہ کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی ہے 80th امینڈمنٹ میں. ان کو ابھی انہوں نے چلنے نہیں دینا. یہ وقت ہے عوام کا اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں. وقت ہے عوام کا سڑکوں پہ نکلیں. یہ جو ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے, اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. نہیں تو پاکستان اب بربادی کی طرف جا رہا ہے. تو اگلے الیکشن کے لیے آپ کی جو جماعت ہے تحریک انصاف, اس کا ایجنڈا کیا ہے, کیا پالیسی ہے, کس چیز کو آپ لے کر چلیں گے؟ میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی الیکشن میں تحریک انصاف سویپ کرے گی پاکستان میں, کیونکہ 70% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے. سارا نوجوان آج تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ان کے ووٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے 97 کے الیکٹرل رولز پہ الیکشن کروا رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم الیکشن کمیشن جا چکے ہیں. ہم بائیو میٹرک سسٹم چاہتے ہیں جس میں دھاندلی نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ نادرا کے کارڈز کے اوپر الیکشن لڑا جائے تاکہ جو بھی 40 لاکھ 18 سال کا ہر سال نیا ووٹر آ رہا ہے اس کو ڈس انفرینچائز کیا ہوا ہے انہوں نے. ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے نیچے چاہتے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف 1970 سے بڑا انقلاب لے کے آئے گی انشاءاللہ اس باری جنرل الیکشنز میں. آخری ذرا ایک کوسچن ہے میرا, بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک. کرکٹ مینجمنٹ کچھ کیا کر رہی ہے؟ کبھی وہ نکال دیتے ہیں پھر لے آتے ہیں. اس مینجمنٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو ایک ملک کا صدر کرکٹ کا بورڈ کا چیئرمین لگاتا ہے, کوئی سسٹم ہے نہیں, کوئی نظام ہے نہیں, کرکٹ ادارہ ہے نہیں, ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہا ہے. کبھی 1 سال میں 4-5 کیپٹن آپ بدل دیں اور سمجھیں کہ ٹیم کوئی بڑا مارکا مارے, اور اوپر سے اتنی, یہ تو آبویس سلیکشن تھی. دیکھیں نا, یہ تو
کسی کو بھی سمجھ تھی ٹیسٹ میچ میں جب تک آپ کے پاس ٹیکنیک اور ٹیمپرمنٹ بیٹنگ میں نہ ہو آپ ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے وہ بیچارے نئے لڑکوں کو لے آئے ہیں, اچھے بھلے ان کے پاس یوسف اور یونس تھے, اگر کوئی پرابلم تھے وہ سارٹ آؤٹ کرتے, لیکن ان کے بغیر ٹیسٹ کھیلنا یہی نتیجہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا. تھینک یو عمران, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.